السلام علیکم معزز سامعین، سپہر بخیر۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں میڈیم ویوز 585 کلو ہرٹز پر ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے پروگرام انتخاب، اور سلسلہ ہے گفتار ساز۔ پروگرام کی پروڈیوسر ہیں زینب علی اور میں ہوں آپ کا میزبان عماد قاصر۔ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ویب سائٹ www.radio.gov.pk/live-streaming پر۔ اس کے علاوہ آپ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنے موبائل کے پلے اسٹور سے، جہاں پر آپ ہمیں سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پروگرام میں شامل ہو کر اپنی رائے یا فرمائش یا پھر موضوع کی مناسبت سے بھی بات کر سکتے ہیں، جس کے لیے ہمارا فون نمبر ہے 051-920-4865۔ آپ SMS کے ذریعے بھی اپنا پیغام ہم تک پہنچا سکتے ہیں، جس کے لیے نمبر ہے 4471۔ آپ خط لکھ کر بھی ہم سے اپنی رائے اور فرمائش کا اظہار کر سکتے ہیں، جس کے لیے پتہ ہے انچارج پروگرام انتخاب، ریڈیو پاکستان اسلام آباد۔ پروگرام انتخاب کے سلسلے گفتار ساز میں ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں موسیقی کی دنیا کے بڑے ناموں کو، جنہوں نے اپنی آواز یا موسیقی سے اپنا مقام بنایا۔ اس کے علاوہ ہم ان ادیبوں، مصنفین اور شاعروں کو بھی خراج پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنے لفظ سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی اور پڑھنے والوں نے انہیں بہت محبت دی۔ ایسا ہی ایک نام، ایسے ہی ایک شاعر آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے۔ ایک نام جس کا لغوی معنی بھی بلندی بنتا ہے۔ سامعین کو اندازہ ہو گیا ہوگا موضوع کا، اور جن شاعر کی میں بات کر رہا ہوں انہی کا ایک شعر اس موضوع کی مناسبت سے: میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ جتنی شہرت، بلندی، عزت اور محبت ان کے حصے میں آئی، بہت کم لوگوں کے حصے میں آئی ہے، اور انہیں خود کہنا پڑا، اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے، ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا۔ جی ہاں سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے احمد فراز، ہمارے عہد کے محبوب ترین اور مقبول ترین شاعر۔ آئیے انہی کی آواز میں ان کی غزل سنتے ہیں، اور جسے کہا جاتا ہے کلام شاعر بزبان شاعر۔ یہ گلا ہے مجھے تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ زندگی سے یہی گلا ہے مجھے تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر بھی قافلہ ہے مجھے، ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں، ایک مسافر بھی قافلہ ہے مجھے، تو محبت سے کوئی چال تو چل، تو محبت سے کوئی چال تو چل، ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے، تو محبت سے کوئی چال تو چل، کیا کہنے فراز صاحب، واہ واہ واہ۔ چال تو چل، تو محبت سے کوئی چال تو چل، ہار جانے کا حوصلہ ہے مجھے، کیا خبر میں نے چاہتوں میں فراز، کیا گنوایا ہے کیا ملا ہے مجھے۔ واہ واہ۔ جی سامعین، آپ نے احمد فراز مرحوم کی آواز میں ان کی غزل سماعت فرمائی۔ احمد فراز کا اصل نام سید احمد شاہ تھا، اور وہ 12 جنوری 1931 کو خیبر پختونخوا کے شہر کوہاٹ میں پیدا ہوئے۔ کل 12 جنوری کو ان کا یوم پیدائش ہے، اور اسی مناسبت سے آج کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ فراز صاحب کے والد سید محمد شاہ برق فارسی کے ممتاز شاعر تھے، اور فراز صاحب کے بڑے بھائی بیرسٹر سید مسعود کوثر سینیٹر اور گورنر بھی رہے۔ فراز صاحب نے ابتدائی تعلیم کوہاٹ سے حاصل کی، اور پھر پشاور سے میٹرک کیا۔ اس کے بعد ایڈورڈز کالج پشاور میں رہے، اور پھر پشاور یونیورسٹی سے فارسی اور اردو میں ایم اے کیا۔ خیبر پختونخوا کے 3 اور سینئر شاعر خاطر غزنوی، محسن احسان اور سعید احمد اختر بھی فراز صاحب کے ساتھ اسی زمانے میں یونیورسٹی میں رہے اور ان کے قریبی دوستوں میں رہے۔
تعلیم کے دوران ہی ریڈیو پاکستان پشاور کے لیے احمد فراز صاحب نے فیچرز لکھنے شروع کر دیے تھے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد پشاور یونیورسٹی سے بطور لیکچرر منسلک ہوئے اور پھر پاکستان نیشنل سینٹر پشاور کے ڈائریکٹر رہے۔ 1976 میں اکادمی ادبیات پاکستان کے قیام کے بعد پہلے سربراہ مقرر ہوئے۔ اس کے بعد قریب ایک دہائی ملک سے باہر رہے اور واپسی پر چیئرمین اکادمی ادبیات، لوک ورثہ اور پھر MD نیشنل بک فاؤنڈیشن رہے۔ 25 اگست 2008 کو آپ کا انتقال ہوا اور آپ اسلام آباد میں مدفون ہیں، اور آپ کی قبر پر آپ کا یہ شعر درج ہے: میں کہ صحرائے محبت کا مسافر تھا فراز، ایک جھونکا تھا کہ خوشبو کے سفر پر نکلا۔ آئیے طاہرہ سید کی آواز میں احمد فراز صاحب کی ایک خوبصورت غزل سنتے ہیں۔ یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے، یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے، وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے، یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے، یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے۔ جی سامعین، احمد فراز کی پہلی کتاب ان کے زمانہ طالب علمی میں ہی شائع ہوئی تھی اور پھر ان کی وفات تک وقفے سے ان کے شعری مجموعے منظر عام پر آتے رہے۔ ان کے شعری مجموعے کے نام ہیں تنہا تنہا، درد آشوب، نایافت، جانا جانا، شب خون، میرے خواب ریزہ ریزہ، بے آواز گلی کوچوں میں، نابینا شہر میں آئینہ، پس انداز موسم، سب آوازیں میری ہیں، خواب گل پریشاں ہے، بودلک، غزل بہانہ کروں، اے عشق جنوں پیشہ۔ اور پھر ان کی پہلی 8 کتابوں پر مشتمل ان کی کلیات اثاثہ کے نام سے شائع ہوئی، اور پھر 9 کتابوں پر مشتمل کلیات احمد فراز کے نام سے بھی شائع ہوئی، اور پھر ان کی 13 کتابوں پر مشتمل کلیات شہر سخن آراستہ ہے کے نام سے احمد فراز صاحب کی وفات سے کچھ عرصہ قبل شائع ہوئی۔ اور اب آپ کو احمد فراز صاحب کی ایک اور بہت ہی خوبصورت غزل سناتے ہیں احمد جان زیب کی آواز میں۔ برسوں کے بعد، برسوں کے بعد، برسوں کے بعد دیکھا شخص دلربا سا، اب ذہن میں نہیں ہے، پر نام تھا بلا سا، برسوں کے بعد، برسوں کے بعد۔ جی سامعین، آپ نے احمد فراز کی ایک خوبصورت غزل احمد جان زیب کی آواز میں سنی، اور مجھے احمد فراز مرحوم سے ملاقاتوں کا شرف حاصل ہے، اور یہ بات میں بطور اعزاز آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو آپ کا اپنا کون سا شعر سب سے زیادہ پسند ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ وہ کہنے لگے، وہ ابھی کہا نہیں۔ تو ایک بڑے شاعر کا ایک اختصاص یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی تخلیق سے مطمئن نہیں ہوتا اور وہ مزید بہتر خیال کی تلاش میں رہتا ہے۔ جبھی تو فراز صاحب کہتے ہیں، گیسوئے شام میں ایک ستارہ ایک خیال، دل میں لیے پھرتے ہیں تمہارا ایک خیال، کبھی تو ان کو بھی دیکھو جن لوگوں نے عمر گنوائی اور سنوارا ایک خیال۔ آئیے آپ کو احمد فراز کی ایک اور خوبصورت غزل علی سیٹھی کی آواز میں سناتے ہیں۔ کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، کس کس کو بتائیں گے جدائی
جی سامعین، اس دوران ہمیں فون کیا مبشر حسن نے، مہر محمد جاوید، محمد لطیف مغل، راجہ نصرت عباس، چاچا شیر محمد، ظفر اقبال دھول، اور اس کے علاوہ پروفیسر ظہور احمد اسلام آباد سے۔ پروگرام اچھا ہے انہوں نے کہا، پروڈیوسر صاحبہ کو سلام، اور پروگرام انتخاب ہی انتخاب ہے، سب کو سلام۔ بھکر سے ڈاکٹر شہزاد احمد، ڈاکٹر گوشی خان انگلینڈ سے، اور جرمنی سے ڈاکٹر شگفتہ، اسلام آباد سے ڈاکٹر ارم، یو کے سے ڈاکٹر زین۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے سب کے پسندیدہ شاعر ہیں احمد فراز، اور انہوں نے ڈاکٹر شہریار جو کراچی میں ہیں ان کو سلام بھیجا ہے۔ تو ڈاکٹر شہریار صاحب، آپ اگر کراچی میں ہمیں سن رہے ہیں تو آپ کو آپ کے ان تمام دوستوں کا سلام۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ناصر صاحب اور ملک منور عباس نے بھکر سے فون کیا ہے اور پروگرام کی تعریف کی ہے اور مجھے سلام بھیجا ہے۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ کتاب خواب گل پریشاں ہے کے آغاز میں احمد ندیم قاسمی نے احمد فراز کی شاعری پر بات کرتے ہوئے ایک بہت دلچسپ واقعہ تحریر کیا، اور وہ لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل عمرے کی نیت سے احمد ندیم قاسمی صاحب، امجد اسلام امجد صاحب، سجاد بابر صاحب اور فراز صاحب حرم میں موجود تھے، اور وہاں پر انہیں ایک نوجوان لڑکی آ کر ملی اور انہوں نے فراز صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ احمد فراز ہی ہیں؟ تو فراز صاحب نے کہا جی میں احمد فراز ہوں۔ تو انہوں نے کہا اگر آپ یہاں تھوڑی دیر رکیں، میں اپنے والد صاحب کو آپ سے ملوانا چاہتی ہوں کہ وہ آپ کے بہت بڑے مداح ہیں۔ تو کچھ دیر بعد وہ لڑکی جو ہیں وہ اپنے والد جو کہ بہت عمر رسیدہ ہیں انہیں لے کر وہ آتی ہیں، اور وہ فراز صاحب سے بہت ہی محبت کا اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں آپ سے میری ملاقات کروائی اور میں آپ کا بہت بڑا مداح ہوں۔ تو وہ عقیدتاً بہت کچھ اور بھی انہوں نے کہا۔ تو اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو قاسمی صاحب نے فراز صاحب سے کہا کہ فراز صاحب آج آپ کی شاعری پر لگنے والے ایک بہت بڑے الزام کا ثبوت مل گیا۔ تو فراز صاحب نے پوچھا وہ کیا؟ تو قاسمی صاحب نے کہا کہ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ٹین ایجرز کے شاعر ہیں، آپ صرف نوجوانوں کے لیے لکھتے ہیں۔ تو ابھی میں نے دیکھا کہ یہ ٹین ایجر جس کی عمر 85 سال تھی آپ سے کس محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ تو فراز صاحب کی شاعری اور ان کے شعر کو پسند کرنے والے ہر عمر کے لوگ موجود ہیں، اور اسی مضمون میں پھر آگے چل کر قاسمی صاحب نے یہ کہا کہ اگر عشق و محبت کی شاعری صرف ٹین ایجرز کے لیے یا نوجوان طبقے کے لیے، تو پھر تو ہمارے ہاں جتنے بھی شاعر ہیں، بلکہ انہوں نے اساتذہ کا بھی ذکر کیا کہ وہ تو پھر سب نے وہی شاعری کی ہے، تو یہ بات صرف فراز کے حوالے سے کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہرکیف فراز صاحب، جیسا میں نے کہا کہ احمد فراز کو جو شہرت اور جو مقبولیت عطا ہوئی وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے، اور فراز صاحب کے ہاں جو چیزیں ان کی بہت مجھے پسند ہیں کہ ان کی شاعری میں محبت یا مزاحمت کے علاوہ جو ان کی شاعری میں محبت کی مختلف منازل کے اوپر جس طرح کے اشعار ہیں اس کی مثالیں ہمیں بہت کم شعراء کے ہاں نظر آتی ہیں۔ اور اس موقع پر ہم آپ کو سلمیٰ آغا کی آواز میں ان کا ایک اور ان کی خوبصورت غزل سناتے ہیں۔ جی سامعین، اس دوران میں نے پروگرام کے آغاز میں ایک شعر پڑھا تھا، اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے ماؤں نے تیرے نام پر بچوں کا نام رکھ دیا، اور ہمیں اسلم خاتون صاحبہ نے نوشہرہ سے فون کر کے بتایا کہ انہوں نے اپنے بچے کا نام احمد فراز سے محبت اور عقیدت کے طور پر ان کے نام پہ رکھا، اور وہ بچہ اب ماشاءاللہ نوجوان ہے، اور وہ ہمارے سارے پروگرام بہت شوق سے سنتی ہیں اور سب کو سلام اور دعا کہہ رہی ہیں۔ تو جناب بہت بہت شکریہ اسلم خاتون صاحبہ، اور احمد فراز جونیئر کو بھی ہمارا بہت بہت سلام کہیے گا، بہت شکریہ۔ تو جناب بات ہو رہی تھی احمد فراز اور ان کے شعر کی، ان کے ہاں ہمیں
جو مختلف ان کی کیفیات ہیں محبت کی اور جو جمالیات ہیں. پھر ایک اور چیز جیسے میں نے ابتدا میں بتایا کہ احمد فراز کے والد فارسی کے شاعر تھے, تو احمد فراز کے ہاں ہمیں جو فارسی روایت کا ایک بہت ہی گہرا مطالعہ نظر آتا ہے, وہ آپ دیکھیے کہ ان کا جو ان کی شاعری میں بھی آپ کو فارسی کا رنگ, یعنی انہوں نے بچپن ہی سے جو فارسی کے کلاسک شعراء ہیں سعدی, حافظ اور ان کی بے دل, ان کی بہت گہرا مطالعہ. پھر فراز کے ہاں ہمیں غالب کی جو فارسی شاعری, یعنی یہ وہ فارسی کی شاعری ہے کہ جس کا مطالعہ احمد فراز نے بہت بچپن سے کر رکھا تھا, اور یہی وجہ ہے کہ ان کا جو اردو میں جو ان کا ایک جسے ہم ان کا ایکسپریشن یا سٹائل کہتے ہیں, ڈکشن کہتے ہیں, اس میں وہ جو فارسی کا ایک آمیزش ہے وہ بہت کمال ہے. اور یہی چیز ان کو ان کے بہت سے جو اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت بڑے بڑے نام ہیں جو اس وقت لکھ رہے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے احمد فراز نے اپنا جو ایک مقام بنایا. اور پھر جیسے ہم نے بات کی کہ انہیں جتنی مقبولیت ملی ہے وہ کم لوگوں کا حصہ ہے. اور یہاں پر ہم آپ کو چاہیں گے کہ احمد فراز کی ایک اور غزل بھی تھوڑی سی ان کی جو ہے وہ میری بڑی پسندیدہ غزل ہے. یہ غزل بھی سلمیٰ آغا ہی نے گائی ہے, اس کا تھوڑی سی آپ کو سناتے ہیں. جی جناب, اس دوران ہمیں فون کیا ہے اسلام آباد سے انیلا صاحبہ نے, اور انہوں نے ویلکم کہا ہے اور میری آواز کی تعریف کی ہے. بہت شکریہ جناب. اور شاعروں کا تعارف اور یہ پروگرام اچھا ہے. اٹک جنڈ سے سفیر ملک صاحب نے فون کر کے تعریف کی ہے پروگرام کی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. اور بہت ساری فرمائشیں ہیں, اور احمد فراز کا جو موضوع ہے یا ان کے شعر ہیں وہ ایسا ہے کہ اس پہ تو گھنٹوں بات کی جائے تو بھی کم لگتا ہے. اور جو فرمائشیں ہمیں آج ہم نہیں پوری کر سکے تو انشاءاللہ وہ ہم اپنے آنے والے کسی پروگرام میں ضرور پوری کریں گے. اور میں اب اس پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ احمد فراز کی وہ غزل جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ گزشتہ صدی کی سب سے مقبول غزل ہے, اس کے کچھ اشعار آپ کو سنانا چاہوں گا. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں, سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے, سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف, سو ہم بھی معجزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے, ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں. رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں, چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں کتر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت, مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں. اور اس خوبصورت غزل کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان مات قاصر کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.